آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ افریقہ، پراسرار داستانوں کی سرزمین، دیکھیے میرے لیے کون سے گل کھلاتی ہے۔ خیالات کا راستہ اتنا ہی طے ہوا تھا کہ عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو میریسا تھی جو بہت قریب آ چکی تھی۔ میں چونک پڑا۔ لڑکیاں بعض اوقات کافی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ اوہ مس میریسا، آئیے، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ میرے پاس بینچ پر آ بیٹھی۔ خیریت، آپ دوسروں سے علیحدہ کیسے ہو گئی؟ مجھے تمہاری تلاش تھی۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ سرفراز وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ مس میریسا، میں نے خلوص سے کہا۔ بات مذاق کی تھی لیکن میری بڑی توہین ہوئی ہے۔ میں ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اسے مذاق ہی رہنے دے مس میریسا، ایسی الجھنیں بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ میں بدصورت ہوں سرفراز؟ نہیں مس میریسا، کوئی بھی نوجوان آپ کو دیکھ کر آہیں بھر سکتا ہے۔ پھر تم اس مذاق کو حقیقت کا رنگ کیوں نہیں دیتے؟ میریسا نے کہا۔ مغربی لڑکی کے اس انداز پر مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ کھلے دل سے کہہ سکتی تھی۔ آپ خود غور کریں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا؟ یہی کہ اس مذاق کو حقیقت کا رنگ دینے سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے۔ کیوں؟ میں آپ کا چند روزہ ساتھی ہوں۔ تھوڑے دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد تم ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ڈیڈی کو تیار کر لوں گی، وہ تمہیں یہاں کی نیشنلٹی دلوا دیں گے، ہم شادی کر لیں گے۔ تم جانتے ہو ہمارے یہاں ان معاملات کی پوری آزادی ہے۔ او نہیں مس میریسا، براہ کرم خود کو سنبھالیں، یہ ناممکن ہے۔ میں اسے ممکن بنا دوں گی۔ نواب صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ میں انکل کو تیار کر لوں گی، تم سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو۔ آپ احمق ہیں مس میریسا، اور میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں؟ میریسا روحانسی آواز میں بولی۔ ہاں بالکل فضول، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میریسا جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شکست، خوفزدگی اور نفرت اور نہ جانے کون کون سے جذبات تھے۔ چند لمحات یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، تب اس نے پھر لب کشائی کی۔ ایک بات بتاؤ گے سرفراز؟ ضرور، میں نے کہا۔ تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ ممکن ہے مس میریسا، تب وہ کوثر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، میریسا نے پر یقین انداز میں کہا۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کوثر نے، تم نے، کوثر کے اعتماد نے، تمہارے اجتناب نے۔ تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو مس میریسا۔ مس کوثر میری مالکن ہے، میں ان کا معمولی سا نوکر ہوں۔ مالک اور نوکر میں کبھی پیار نہیں ہو سکتا۔ براہ کرم ان فضول خیالات کو دل سے نکال دیں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے یہاں قیام کو کسی حادثے کی شکل نہ دو۔ لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میریسا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ میرے قریب کھسک آئی۔ اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کرو میریسا، تم عورت ہو لیکن تمہاری دیوانی۔ اس نے میری گردن میں بانہیں ڈال کر میرے ہونٹوں کو چومنے کی کوشش کی۔ یہ حد سے آگے کی بات تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا، اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت۔ اور میریسا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے مڑی اور دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں گردن کھجاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے حالات پر غور کیا، کہیں یہ لڑکی کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ حالانکہ مجھے نواب فیروز الدین پر اعتماد تھا، لیکن اس کے باوجود چنانچہ اب بہتر یہی تھا کہ یہاں سے چل دیا جائے۔ اور پھر میں واپسی کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ کسی طرف سے ایک آواز بلند ہوئی۔ غالباً چھینک کی آواز تھی، اور وہ نسوانی تھی۔ پھر کوئی گڑبڑ، میں نے سوچا۔ کون ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن خاموشی۔ جو کوئی تھا سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن برا وہ چھینک کا وہ دوبارہ آ گئی، اور میں نے سمت کا اندازہ لگا لیا۔ اسی وقت کسی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک ہی چھلانگ سے دبوچ لیا۔ ارے کیا وحشت ہے! کوثر کی آواز سنائی دی۔ اوہ آپ کوثر بی بی! میں نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا۔ کوثر کے چہرے سے شرمندگی کے جذبات جھلک رہے تھے۔ دراصل وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دن بھر خاموش تھی، رات کو بھی سب سے الگ تھلگ رہی، اور پھر جب وہ چلی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سوچا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، کوثر نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، میں نے جواب دیا۔ آؤ بیٹھیں گے کچھ دیر، کوثر نے پیشکش کی، اور میرے سر میں پھر کھجلی ہونے لگی۔ موم کی کوثر سفید بینچ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن میں اس کے نزدیک بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ کوثر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، براہ کرم بینچ پر بیٹھو۔ کوثر بی بی، میں نے آہستہ سے کہا۔ سرفراز، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے آ کر خود پر قابو رکھوں، لیکن نہ جانے کیوں آپ مجھے میری خطاؤں سے آگاہ کر دیا کریں کوثر بی بی، میں نے عاجزی سے کہا، اور کوثر میری طرف دیکھنے لگی۔ یا الہی، بڑی عجیب نگاہیں تھیں، میں پورے طور سے ان نگاہوں کا مفہوم نہیں پڑھ سکا۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور پھر آہستہ سے بولی، سرفراز صاحب۔ جی کوثر بی بی۔ لوگ آپ کے بارے میں الجھن میں مبتلا تھے۔ میرے بارے میں؟ جی۔ کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟
رشید صاحب، ابو وغیرہ میں نہیں سمجھ سکا۔ ان کی نگاہوں میں آپ کی شخصیت پر اسرار تھی۔ اوہ جی، یہ وہم تھا ان کا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ مطمئن تو نہیں ہو سکے۔ یہ میری بدقسمتی ہے۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نہیں سمجھا کوثر بی بی۔ آپ بے حد اعلیٰ ظرف انسان ہیں سرفراز صاحب، کوثر نے کہا، اور میرے بدن میں پھریریاں دوڑ گئیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ انتہائی ٹھوس کردار کے مالک ہیں سرفراز صاحب۔ میں نے آپ جیسے انسان بہت کم دیکھے ہیں۔ میں کسی قابل نہیں ہوں کوثر بی بی۔ ویسے کیا دوسرے لوگ بھی قریب موجود ہیں؟ جی، اگر پھر میرا کوئی تماشا بنانا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ فرمائیے، آپ کی اس گفتگو کے جواب میں کیا کہوں؟ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں کچھ تلخی آ گئی تھی، لیکن کوثر کا سر جھکا ہی رہا۔ وہ میرے اس انداز سے چراغ پا نہیں ہوئی تھی۔ حکم دے کوثر بی بی، میں نے کہا۔ آج میں نے اپنی فطرت کو سلا دیا ہے سرفراز صاحب۔ آج سے میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں کوثر بی بی، میں تا حیات آپ کی جھڑکیاں گالیاں سننے کو تیار ہوں۔ میری کیفیت بھی عجیب ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شکایت سے ابھر آئی تھی۔ مجھے اور شرمندہ نہ کریں سرفراز صاحب۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہی سب کچھ میری خواہش ہے۔ میں بولا، آخر کیوں؟ افسوس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ گویا آپ اپنی شخصیت کے پردے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میری شخصیت پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام فطرت لے کر پیدا ہوا ہوں، غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں، غلام ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ للہ اور شرمندہ نہ کریں سرفراز صاحب۔ عرض کر چکا ہوں، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ سنیے، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے آپ سے کافی بدتمیزیاں کی ہیں۔ دراصل نہ جانے کیوں آپ کی اس مسکینیت پر غصہ آتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری کسی بھی غلط بات کی مخالفت کی جائے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میرے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ کی جو شکل و صورت ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آپ پر غصہ آتا تھا کہ آپ نے ڈرائیور کی ملازمت کیوں قبول کی۔ بس اسی غصہ میں نہ جانے کیا کیا بکواس کر جاتی تھی۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں۔ خدا کے واسطے کوثر بی بی، آپ وہیں رہیں جو تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں اپنی شخصیت تشکیل کر رہا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ پہلے بھی آپ کی زبان سے سنے تھے کہ آپ مجھے ان کی حقیقت بتائیں گے۔ کوثر بی بی، کچھ لوگ خود میں گم ہو کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان تک دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ وہ اپنی ذات میں اس قدر کھوئے ہوتے ہیں، انہیں خود پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ دوسرے ان کی نگاہ میں نہیں آتے۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کتنے شیشے چکنا چور کیے ہیں۔ دل کے ٹوٹنے کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ آواز کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ ذرہ ذرہ ان دردناک آوازوں سے لرز جاتا ہے۔ خود ہی میں گم لوگ بہرے ہوتے ہیں، لیکن مشیت ایزدی ان کے لیے سزا متعین کرتی ہے، اور سزا کا ایک دن ضرور آتا ہے۔ میں انہی خود پرست لوگوں میں سے ہوں۔ قدرت نے میری سزا میرے ہاتھوں متعین کی ہے۔ میں خود کو پامال کر رہا ہوں، اور کوثر بی بی، آپ اس میں میری معاون ہیں۔ خدا کے واسطے میری سزا پوری ہونے دیں۔ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ مجھے آپ کی اس نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈرائیور ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ مجھے صرف حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنے دوستوں میں میرے ساتھ ذلت آمیز سلوک کریں۔ میں اپنی سزا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو میری سزا کا ذریعہ رہنے دیں۔ میں دوسروں کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ سرفراز، میں معافی چاہتی ہوں سرفراز۔ کوثر بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ایک قدم آگے بڑھی، اس کے دونوں ہاتھ اٹھے، لیکن میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے میری اوقات میں رہنے دیا جائے، میں نے دونوں ہاتھوں سے کوثر کو روکتے ہوئے کہا، اور کوثر محجوب ہو گئی۔ وہ سراسیما سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ آہستہ سے مڑی اور پھر سست قدموں سے رہائشی عمارت کی طرف چلی گئی۔ میں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ اس کا حولہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس ٹیم کے تقریباً تمام ممبر کرنل ڈکسن کی کوٹھی پر جمع ہو گئے تھے۔ روانگی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ اب روانگی میں کوئی تاخیر نہ تھی۔ آخری رات تمام لوگوں کا اجتماع ہوا۔ جانے والوں کی فہرست بنی، 6 لڑکیاں اور 15 مرد، کل 21 افراد کو سفر کرنا تھا۔ کرنل ڈکسن کی 2 لڑکیاں، ڈاکٹر میکارٹ جو ڈنمارک سے آئے تھے، 2 لڑکیاں ان کے ساتھ بھی تھیں، طویل القامت اور مس مرد جیسی، 5ویں کوثر تھی، اور 6ٹھی پروفیسر ہیگلے کی لڑکی پونا تھی۔ 21 افراد کی میٹنگ میں آخری مراحل بھی طے ہو گئے۔ دوسرے دن برٹش سیکورٹ اسٹیم شپ کمپنی کے ایک فری گٹ سے روانگی کا پروگرام طے پا گیا۔ اس کے انتظامات کرنل ڈکسن نے کر لیے تھے۔ جمیکا سے انہیں لینڈ روورز پہ سفر کرنا تھا، جس کے انتظامات وہاں مکمل تھے۔ دوسرے دن صبح لمبی لمبی گاڑیاں ہمیں لے کر بندرگاہ چل پڑیں۔ خوبصورت فری گیٹ وقت پر ان منتظر تھا۔ فری گیٹ کے ڈیکوریٹ کیبنوں میں انہوں نے ہمارا سامان جما دیا۔ کپتان مائیکل کارٹ ایک نوجوان اور خوش لباس و خوش مزاج شخص تھا۔ اس مہم جوئی پارٹی سے وہ انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ ٹھیک 10:30 بجے جہاز نے کنارہ چھوڑ دیا۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک ریلنگ سے ٹکا ہوا سمندر کے بلبلوں پر نگاہ جمائے ماضی کے دنکوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر مجھے اپنا گھر
वतन, अपने लोग, रशीद साहब, कहकशां, नूरजहां, जुलेखा सभी याद आ रहे थे। फिर मैंने गहरी सांस लेकर ख्यालात को जहन से झटक दिया और वहाँ से हटने का सोच ही रहा था कि मेरिसा ने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा। मेरिसा को देखकर मेरी आंखों में कोई जज्बा पैदा ना हुआ। हेलो मिस मेरिसा, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हेलो, मेरिसा ने अपनी आवाज़ में दिलकशी और लचक पैदा करते हुए कहा। फरमाइए, मैंने मेरिसा को मुखातिब किया। तन्हा क्यों हो, इसने पूछा। नई बात नहीं, मैंने रेलिंग से कमर टिका दी। आदी हो, मेरिसा मुस्कुराई। हाँ, मैंने लापरवाही से कहा। क्यों? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहती हूँ। ना कर सकोगी, आजमा लो, मेरिसा ने मेरे करीब होते हुए कहा। मिस मेरिसा, मैं आजमाइशों की उम्र से गुजर चुका हूँ। पुराने तजुर्बात ही इतने तल्ख हैं, अब नए तजुर्बों की आजमाइश करने को ना दिल ही चाहता है ना जहन। मेरे कान बंद हो चुके हैं। दिल से सुनो। दिल शायद इस नाम की कोई चीज़ कभी हो, मगर अब नहीं है। अब तो धड़कनें भी मादूम हो चुकी हैं। कोई गहरी चोट खाई है, मुमकिन है। मुझे ना बताओगे? क्यों, तुम कौन हो? मेरिसा ने शरारत आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। जाओ बेबी जाओ, डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। सरफराज, मेरिसा ने मेरे सीने तक पहुंचने की कोशिश की। गेट आउट, मैं इतने ज़ोर से दौड़ा कि मेरिसा उछल पड़ी। उसने महकाना अंदाज में मेरी शक्ल देखी, लेकिन मेरी आंखों में दीवानगी आमिर सुर्खी नजर आ रही थी। सरफराज, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। आई से गेट आउट। मैं इस अंदाज से आगे बढ़ा जैसे मेरिसा का मुंह नोच लेना चाहता हूँ। मेरिसा खौफजदा अंदाज में पीछे हटी और फिर उल्टे कदमों दौड़ गई। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।